وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام پیارے دوستو، اللہ تعالی اساں ساریاں دا بزم سجانا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ ہفتہ وار دوسرا پروگرام بسلسلہ درس قرآن، اللہ تعالیٰ صحیح معنی پڑھنے، سمجھنے اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے اور پہلے سبق دے وچ اساں سورہ فاتحہ شریف پڑھی اور اج اسی انشاءاللہ سورہ بقرہ شریف پڑھاں گے۔ تو سب تو پہلے یہ ویکھنا ہے کہ بقرہ دا مطلب کی ہے اور سورہ بقرہ دا نام بقرہ کیوں ہے؟ بقرہ کہندے نے گائے نو، باقرہ باقرہ کینو آندے نے جی؟ گائے نو۔ ایک بقرہ جنوں اسی سمجھنے ہیں دوسرے کاف والا، ایک جڑی کاف نقطیاں والی ہے وہ بقرہ ہے، تو انہوں کی آندے نے بقرہ گائے۔ تو اگلی صورت آل عمران، اس تو اگلی صورت نساء۔ تو کچھ مفسرین نے لکھیا کہ سورہ بقرہ نو سورہ بقرہ نہیں کہنا چاہیے، سورہ آل عمران نو سورہ آل عمران نہیں کہنا چاہیے، سورۃ النساء نو سورۃ النساء نہیں کہنا چاہیے۔ بھئی وجہ کی ہے کہ جڑے کافر سن نا وہ انہاں صورتاں دے نام لے لے کے نا مذاق اڑاندے سن۔ اے جی اے صورت ہے جی جہدے وچ گاں دا ذکر ہے، مطلب کہ اے دا نام ہوئے کہ گائے دا نام ہے، آل عمران دا نام ہے جی، سورۃ النساء مطلب کہ عورتاں دے نام تے صورت ہے۔ تو اس ٹائم کچھ دیر لیے فیصلہ ضرور ہویا سی کہ ہاں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء۔ فرماندے ہیں کہ تسی جدو بھی نام لینا ہوئے اے آکھو کہ اے او صورت ہے جدے اندر گائے دا ذکر ہے، اے او صورت ہے جدے اندر آل عمران دا ذکر ہے، اے او صورت ہے جدے اندر عورتاں دا ذکر ہے۔ لیکن ہن چونکہ اسلام دا غلبہ ہے الحمدللہ، تو ہن سورۃ البقرہ کہنے سورہ آل عمران کہنے سورۃ النساء کہنے کوئی حرج ہے، ہن کہہ سکنے۔ دوسرے نمبر تے سورہ فاتحہ شریف تو بعد سورہ بقرہ شریف دا ذکر کیوں آیا؟ وہ اس واسطے کہ سورہ فاتحہ شریف دے اندر اساں ایک دعا پڑھی ہی، اہدنا الصراط المستقیم، مالک سانو سیدھے راہ تے چلا دے۔ تے راہ بھی انہاں لوکاں دا جنہاں تے تیرا انہاں لوگاں دے راہ تے نہ چلانا جنہاں تے تیرا غضب ہویا۔ ہن اس صورت دے وچ پھر اللہ نے دسنا ہے کہ وہ لوگ کیڑے نے جیڑے ہدایت یافتہ نے، کیونکہ اسی دعا کر رہے ساں کہ مالک انہاں لوگاں دا راہ دیں جنہاں تے تیرا فضل ہویا، جنہاں تے تیرا کرم ہویا، جنہاں تے تو ہدایت نصیب فرمائی۔ ہن سانو انہاں دی نشانی دسی جانی ہے کہ وہ ہے کیڑے نے جنہاں تے رب دے انعامات ہوئے، رب دی کرم نوازی ہوئی، اور وہ کیڑے نے جڑے گمراہ ہو گئے۔ دوسرے نمبر تے اس صورت دے بہت بڑے فضائل نے، بہت زیادہ فضائل۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ رات نو سون لگیاں سورہ بقرہ شریف دیاں آخری 3 آیتاں پڑھ کے سون جاندہ ہے، 40 گھر سجے، 40 کھبے، 40 اگے، 40 پچھے، یہ دے پڑھن دی وجہ نال او دے گھر تے بھی بلاواں دا نزول نہیں ہوئے گا، تے او دے 40 گھر جننے بھی نیڑے ہونگے انہاں تے بھی بلاواں نہیں ہونے گی۔ پڑھن والا تے ایک بندہ جڑا اپنے گھر بہ کے پڑھ رہا ہے، لیکن او دا ثواب اتنا ہے اور او دا
فضائل اتنے نے اور ایدی برکت اتنی ہے کہ 40 گھراں تک بلاواں دا نزول نہیں ہوئے گا، جادو ٹونے تو وہ گھر بچے رہنے گے۔ دوسرے نمبر تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ ایک دفعہ نا بیت المال تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ڈیوٹی لگائی کہ ابو ہریرہ جاؤ نا ذرا آج رات میں ڈیوٹی تو کرنی ہے۔ فرماندے نے میں چلا گیا، رات میں پہرے داری پہ کراں تے ایک بندہ آیا جڑا مال چوری کرن لگا۔ میں پہرے داری پہ کراں تے بندہ مال چوران لگا ہے۔ فرماندے نے میں وہ دے گھٹ تو پھڑ لیا، میں جدو دی بان تو پھڑیا، میں کہا تینوں آج نبی دی بارگاہ چ لے کے جانا ہے، میرے ہوندیاں تو چوری کرنا۔ انہیں ترلا ماریا، انہیں آکھا رحمت للعالمین دا غلام ہے تے ایمیں ہی تو میں نو جا کے لے جائیں گا، سزا ہو جائے گی، غریب بننا، مہربانی کر چھڑ دے۔ تو جدو انہیں ترلا ماریا مسکین بنیا تے اگے شاگرد سن، صحابی سن، امتی سن، غلام سن، سامنے بہ کے انہاں کول پڑیا ہی جڑے اپنے چاچے دے قاتل نو بھی معاف فرما دیں۔ تو جدو مسکین بن کے انہیں منہ بنا کے ترلا ماریا نا، فرمایا جا یار چھڑ دیتا کہ یاد کر۔ اچھا ہن رات دا ٹائم ہے، دنیا ساری ستی ہے، بیت المال دے وچ چور آیا، نبی دے غلام نے پھاڑ لیا، کوئی بندہ ویکھدا نہیں پیا، یا وہ جان دے یا خدا جان دے۔ ہن صبح دی نماز دا ٹائم ہویا، بلال نے اذان پڑھی، سارے صحابہ مسجد نبی شریف چاہے، جماعت کھڑی ہو گئی۔ نماز تو بعد میرے نبی صحابہ وال چہرہ کیتا تے انج مسکرا کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے خطاب فرمایا، فرمایا رات والے چور دی گل میں سنا ہوا یا آپ پہ سنانی؟ رات والے چور دی گل میں سنا ہوا یہ تو آپ سنانی ہے؟ ہاس پہ تے اگے ہو کے عرض کر دینے مزاق دے نینا والے آ سونے دسی دا تے انہوں میں جنہوں پتہ نہ ہو۔ میرے خیال اتھے سبحان اللہ بن دی سی، آج بھی تو انہوں میں آکھاں سبحان اللہ کو، تسی دوسرا دن گوشت کھا رہے ہو، دب کیا کھونا یار سبحان اللہ۔ عرض کی تھی آقا دسی دا تے انہوں ہے نا جنہوں پتہ نہ ہوئے محبوبہ تسی جان دیو۔ فرما کوئی گل نہیں، یاد رکھ آج اس پھر ہونا ہی، آج انہیں پھر ہونا ہی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں رات نو دوبارہ بیت المال تے میری ڈیوٹی لگ گئی، میں دوبارہ جا کے چوکی داری پیا کراں، پہرے داری پیا کراں۔ فرماندے نے رات دا ایک ویلا آیا، پھر آ گیا، پھر کھجوراں پہ چکے تو میں پھر گھٹ تو پھڑ لیا، میں کہا آج نہیں چھڑاں گا، روزانہ ترلا پا لینا، آج پھر آ گیا، آج نہیں ہو چھڑنا۔ انہیں پھر مسکین بان کے ترلا مارا، یار چھڑ دے، آج تو بعد نہیں آواں گا۔ آپ نے پھر موم ہو کے چھڑ دیتا، صبح نماز پڑھی نا جدو آقا دے پیچھے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے انج کر کے پھر مسکرا کے فرمایا ہریرہ سنا پھر رات والے چور دا کی بنی؟ عرض کی تھی آقا مردہ ہی نہیں پھر آ گیا۔ فرمایا آج انہیں پھر ہونا ہی، آقا آج انہیں پھر ہونا ہی، آقا آج آن دے سو، آج جان نہیں دیاں گا پھڑ کے لے آؤں۔ آقا علیہ السلام دی پاک بارگاہ چوٹھے، رات ہو گئی، جا کے چوکی داری پھر شروع کر دیتی، پھر جدو آیا نا پھر بان تو پھاڑ لیا، فرمایا آج نہیں چھڑنا، تینوں آقا دی بارگاہ پیش کرنا ہی کرنا ہے، تو روزانہ ترلے پا کے دوڑ جانا ہے، آج نہیں چھڑن لگا۔ انہیں کہا گل سن آج چھڑ دے، تینوں انج دی ایک گل دس دینا کی یاد کریں گا، پر دساں گا تاں جے توں میں نو چھڑ دوائیں تھے۔ فرمایا چل چھڑ دینا، دس کی دسنا ہی۔ انہیں آکھیا کنے کو دن تو چوراں واسطے جاگ دا رہے گا، اور رات نو سون لگیاں 3 وارا ایت الکرسی پڑھ لیا کر، تیرے مال نو کدے چور نہیں پوے گا۔ آپ نے چھڑ دیتا، سویر ہوئی پھر نماز پڑھی، نبی مسکرا کے فرمایا سنا کی بنیا؟ عرض کی تھی آقا بہتر جان دیو۔ فرمایا نہیں اج سارے بیٹھے نے تو 10 بلا کی آندہ ہی؟ عرض کی تھی آقا وہ آندہ ہی 3 دفعہ ایت الکرسی پڑھی، کیونکہ ایت الکرسی سورہ بقرہ شریف ہے۔ انہیں آکھا حضور وہ آندہ ہی 3 دفعہ سورت اپنا ایت الکرسی پڑھ لیں تے سو جی تیرے مال نو چور نہیں لٹے گا، ڈاکو نہیں لٹے گا۔ نبی مسکرا کے فرمایا بندہ غلط سی، کام چنگا دس گیا۔ ہون اگے صحابہ عرض کی تھی آقا ہے کون سی جڑا بار بار ہوندہ سی؟ میرے نبی فرمایا کوئی عام نہیں ہو، شیطان سی۔ وہ کون سی؟ شیطان سی۔ تو سمجھو کہ ایت الکرسی پڑھ لینا
اتنی برکت ہے تو جس صورت وچ آیت الکرسی ہے جس سورۃ البقرہ ہی پڑھ لیا کریے تھے تو پھر اس پوری صورت دا کی مقام اور کی اسی کسی اور پاسے ٹر پہ ہیں اسی معاملات اپنے چھڑ کے اسی صرف رکھیا قرآن پاک اسی صرف حصول برکت لی رکھیا چھتی تے رکھ کے بھول گئے ہیں مٹی چڑھ گئی ہے روزانہ ٹی وی صاف ہو رہا ہے روزانہ باقی برتن صاف ہو رہے ہیں لیکن قرآن کریم جتھے رکھیا بیبیاں بھول گئیاں نے نہ سانوں کدے توفیق ہوئی ہے کہ اسی کہہ لئیے اپنی بیٹیاں نو اپنی بیوی نو اپنی ماں نو کہ انہوں بھی کدے اٹھا کے صاف کر لیں امام سیوطی لکھ دینے کہ جس بند نے سورہ بقرہ اور آل عمران نو پڑھ لیا نا فرمایا قیامت دے دن اے دوویں صورتاں کہن گیاں اے ساڑے مالک اے دنیا چ ساڑی تلاوت کر دئی اے دے تو حساب نہ لے جنہیں سورہ بقرہ پڑھ لی جنہیں سورہ آل عمران پڑھ لی قیامت دے دن دوویں صورتاں کہن گیا مالک او بندہ آ گیا جڑا ساڑی تلاوت کر دی انہوں پوچھی نہ یہ کی کردہ رہا بس انہوں ساڑی پڑھن دی وجہ نال معافی فرما دے تو جدی شفاعت قرآن دیاں صورتاں کر دیں جدی شفاعت قرآن دیاں صورتاں کرن توجہ کرنا جدی شفاعت قرآن دیاں صورتاں کرن تو بغیر حساب تو جنت جائے تو جدی شفاعت صاحب قرآن کر دیں جدی شفاعت صاحب قرآن کر دیں سورہ بقرہ پڑھنا جنت مل دی تو جس ایک سورت دی وجہ نال 114 سورتاں رب نازل کیتیاں نے میرے نبی نے ایک پینڈج کسی صحابی دی ڈیوٹی لائی کہ نماز پڑھایا کر 10 دنوں بعد سارا پینڈ کٹھا ہو کے آگیا مولوی نہیں چاہیے سانو امام وارث نہیں میرے نبی فرمایا ہویا کہ اے جی ہر ویلے کوئی صورت پڑھ دے حضور ہر ویلے کوئی صورت پڑھ دے فرمایا بلاؤ انہوں اتنوں قرآن نہیں ہوندہ انہاں کیا حضور کسی نے کسے کول پڑھنا کسے کول پڑھنا میں تے توڑے کول پڑھیا آقا میں تے توڑا شاگرداں قرآن میں توڑے کول پڑھیا میں نو سارا ہوندہ ہے فرمایا پھر ایک صورت کیوں پڑھنا ہے اندھے نے آقا وہ صورت نال پیار ہی بڑھا ہے آقا اس صورت نال میں نو محبت ہی بڑھی ہے فرمایا کیڑی صورت ہے عرض کی تھی حضور سورہ اخلاص فرمایا انہوں دب کے پڑھا کرتے انہوں جنت جاننوں کوئی شے نہیں روکے گی اور میں نہ جڑا 114 صورتیں چوں ایک صورت نال پیار کرے نبی فرماندے نے جنت جان نال کوئی شے نہیں تینوں روکے گی تے جس صورت دی وجہ نال ساریاں صورتاں نازل ہوئی ہیں جڑا اس صورت نال پیار کر لوے تو پیارا دوستو اوزر آج پڑھنے ایک دو آیتاں حصول برکت واسطے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نام تو شروع جڑا بہت مہربان نہایت رحم فرمان والا ہے الف لام میم یہ 3 حرف نے یہ تلاوت کرن نال 3 نیکیاں مل دیا تسی بھی پڑھ لو الف لام میم اور اے حروف مقطعات چنے اے دا معنی یا مصطفیٰ جاندہ یا خدا جاندہ اے دا معنی و مفہوم کوئی نہیں جاندہ حروف مقطعات بہت سارے نے جیسے الف لام میم ہا میم الف لام میم را کاف ہا یا عین صاد کاف نون یاسین ہا میم تو انہاں دے معنی کوئی نہیں جاندہ اور نہ کسے قرآن دی تفسیر کرنے والے نے یا کسے ترجمہ کرنے والے نے آج تک انہاں دا ترجمہ نہیں لکھیا جبریل بھی آیا تو انہیں بھی آکھیا سارا قرآن نازل ہویا اندر یا حضور جو کچھ لے کے آیا میں جاننا جو لے کے آیا حضور میں جاننا اللہ کی آندہ ہے لیکن جدو واری آئی نا الف لام میم آندہ حضور دسو نا بلا اللہ کی آندہ ہے جدو واری آئی نا کاف دی دسو نا آقا رب کی آکھیا واری آئی نا کاف ہا یا عین صاد دی عرض کی تھی آقا سارے قرآن دا پتہ ہے اے رب کی اندر پیا فرمایا جبریل یاراں دیاں گلنا تے کوئی نہیں نہ دستا اے میں تے میرے رب دا معاملہ تو کیوں ویچ پیا پوچھنا ہاں جی حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا اے تھاں چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکدا
تو پیارے دوستو الف لام میم تو میں اکثر ایک مثال دینا قبلہ کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے نا یہ زلفاں کٹوائیاں، زلفاں کٹوائیاں. زلفاں یاد رکھنا سنت جڑا طریقہ نا وہ اتنیاں لمبیاں ہون کہ منڈیاں نو چھوندیاں ہون، تو یا اتنا چھوٹیاں ہون کہ کناں دی لو تک ہون، نہ اس تو اتے ہون نہ منڈیاں تو تھلے ہون. یہ زلفاں نہیں ہون گیاں، یہ خلاف سنت کم ہو جائے گا، پھر ثواب دی بجائے پھر خلاف سنت زمرے چ بندہ آ جاندہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دفعہ اپنی زلفہ مبارک نو چھوٹا کروایا، وہ کنہ دی لو تک آئیاں نا تو بالکل سدیاں ہو گئیاں. صحابہ اندنے اساں ویکھیاں انج لگ دیاں ہن جی میں الف ہوندہ ہے، انج لگ دیاں ہن جی میں الف ہوندہ ہے. فرماندہ نے پھر چاند دن گزرے، ہفتہ کو گزریا، تھوڑیاں جیاں کنہ دی لو تو تھلے آیاں، پھر انج کر کے نا انہاں انج وٹ کھادا، انج جدو وٹ کھادا تے وہ لام بن گئیاں. تو فرماندہ نے پھر چاند دن گزرے، پھر ویچ حامیم دے کنڈل پینا تے میم بن گیا. ہاں جی عاشق لوگ کہندے نے کہ جیڑا قرآن ہی جدیاں زلفاں تو شروع ہوئے، کہ قرآن ہی جدیاں زلفاں تو شروع ہوئے، اس مصطفیٰ دے چہرے دا کی عالم ہوئے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے او کتاب جد اندر شک دی گنجائش کوئی نہیں. یاد رکھنا کہ قرآن کریم دی ابتدا ہے. آج کوئی بندہ کتاب لکھے تے او دے اینڈ جا کے لکھ دے، اگر پڑھن والے ہو اگر وچ کوئی زبر زیر دی غلطی ہو گئی ہوئے، کسی قسم دی کوئی کتائی ہو گئی ہوئے، اے تھلے میرا ایڈریس ہے، تھلے میرا نمبر ہے، میں نے 10 چھڑے جے میں اپنی اصلاح کر لیاں گا. یہ آج کل دے لوگ لکھن والے کتاباں اینڈ تے جا کے لکھ دینے، اگر کوئی کمی رہ گئی ہوئے میں نے 10 دے آجے میں صحیح کر دیاں گا. کیا بات ہے اس کتاب دی. رب نے ابتداء پہلی ایت چی فرما دیتا، خبردار یاد رکھنا کدھر یہ نہ سمجھنا کہ دے اندر کوئی معاذ اللہ کمی ہوئے گی. لا ریب فیہ، یہ دے کسی شک دی گنجائش ہی کوئی نہیں، یہ دے اندر کسی چھے دی شک دی گنجائش ہی کوئی نہیں، ریب دی گنجائش ہی کوئی نہیں. ہدل للمتقین، فرمایا کہ اے بھی یاد رکھنا اے ہدایت ہے متقین لوگاں واسطے. کنہ واسطے؟ متقی لوگاں واسطے ہدایت ہے. ہن بندہ متقی کی میں بن دے تو رب العالمین نے ایسے صورت دے اندر ارشاد فرمایا روزہ رکھیا کرو. کی فرمایا؟ روزہ رکھو. مالک کی بناں گے؟ فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھ دے اور متقی بن جاندے. جڑا بندہ روزہ رکھے متقی بن جاندے. تو ساں ویکھیا ہونا ہے اسی جدو کھاندے ہیں نا جی، جدو اسی بہتا کھائی جاندے ہیں او دنال کی ہوندہ ہے اسی اپنی روح نو کھوا کھوا کے نا بہتا کمزور کر دینے. زیادہ کھا کے نا اسی جسم نو توانا کر لینے ہیں، روح نو کمزور. جدو اسی روزہ رکھنے ہیں تے پھر بندہ طاقتور ہوندہ ہے، روح اندروں طاقتور ہوندی کیونکہ کچھ کھا پی نہیں رہا ہوندہ. روح جدو طاقتور ہوئے نا فرما پھر بندہ متقی ہو جاندہ ہے. مالک پھر جدو بندہ متقی ہوئے کی بندہ ہے؟ فرما ان اولیاؤہو الا المتقون، فرما پھر او بندہ میرا ولی بن جاندہ ہے. پھر بندہ میرا ولی بن جاندہ ہے. الذین یؤمنون بالغیب. ہن اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دسیاں نے کہ وہ ہدایت والے ہے کیڑے نے. ہن نشانی شروع ہون لگی، وہ ہدایت والے کیڑے، وہ انعام والے کیڑے نے، جنہاں تے میری کرم نوازی ہو یہ ہے کیڑے نے. الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا جڑے غیب تے ایمان لاندے نے، جڑے غیب تے ایمان لاندے نے. وہ غیب تے ایمان کی ہے؟ غیب تے ایمان ہے کہ جو رب رسول کہہ دیتا ہے انہوں من جانا. انہوں کی کرنا جی؟ انہوں من جانا. ایک غیب تے ایمان ہے جو نبی فرما دیتا ہو دیتے اسا اللہ ویکھیا منی بیٹھے ہیں. نبی فرمایا قیامت آئے گی سانو پتہ ہے، اسی منی بیٹھے ہیں. کیوں؟ نبی فرمایا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج تے گئے سن تے ابو جال نو دسیا تے ابو جال دوڑ پیا تے جا کے ابو بکر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بوئے تے جا کے آندہ ہے جنہوں تو اپنا محبوب مننا ہے نا آج انہیں نویں گل سنائی وہ تے آندہ ہے میں آج راتوں رات جا کے مسجد اقصی نبیوں نے نماز پڑھائیے پھر ستے آسمان کراس کر کے جنت ویکھیے رب نال راز نیاز دیاں گلاں کیتیاں تے میں واپس بھی آ گیا تیرا کی خیال ہے اس تو پہلا انہیں ایک گل کی تھی انہیں آکھا جے کوئی انج دی ڈیمانڈ کرے کوئی دعویٰ کرے مان جائیں گا فرمایا کدے بھی نہ انہیں آکھا پکا رہیں پھر جنہوں تو اپنا نبی مننا ہے انہیں آکھا فرمایا جھلیا انج دسنا کہ میرے یار نے آکھا جے کوئی ہو رکھے میں کدے بھی نہ مننا جے کوئی ہو رکھے میں کدے بھی نہ مننا میرے محبوب نے آکھا تو میں مننا ہی مننا پھر میرے نبی فرمایا ابو بکر تو کیوں منیا نبی پوچھیا ابو بکر تو کیوں منیا تو منو بھی نہیں پوچھیا عرض کی تھی آقا تو وڈے کہن تے اساں رب من لیا ہی اے سفر تے نکا جیاں سی تو وڈے فرمان تے اساں اللہ نو من لیا ہے سفر تے بالکل چھوٹی جی گل ہے فرما الذین یؤمنون بالغیب جڑے غیب نو من دے نہیں ایمان لا دے ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کر دے اور یاد رکھنا غیب تے بھی خبر غیب تے بھی ایمان رکھنا اور نماز قائم کرنا ہن نماز ایک ہوندہ پڑھنا اسی پڑھنے ہیں اسی قائم پورے قرآن 700 مرتبہ دیگر سیگا جات دینال حکم ہے کہ نماز قائم کرو اللہ نے کتنے نہیں فرمایا نماز پڑھو رب کی فرمایا قائم کرو اسی کی کرنے ہیں اسی پڑھنے ہیں قائم نہیں کر دے پڑھنا ہو رہے تے قائم کرنا اور قائم کرنا کی ہے قائم کرنا ہے کہ مغرب پڑھ کے بیٹھے ہیں نا تے بندہ عشاء بھی پڑھ دے لیکن عشاء تک کدھر جھوٹ مارنا پہ جے ہیرا پھیری کرنی پہ جے تے فوراں خیال آ جائے کہ میں تے مغرب پڑھ کے آیا میں تے مغرب پڑھ کے آیا نماز جاندی رہے گی اپنی اس نماز نو بچان واسطے وہ آکھے کہ میں جھوٹ نہیں مارنا ہیرا پھیری نہیں کرنی لالچ نہیں کرنا اللہ دی مخلوق نو تنگ نہیں کرنا ایوے نماز قائم کرنا میں اکثر اپنے بزرگوں ایک گل سنانا کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نام اپنے دور دا گزریا بہت بڑی مسجد خطیب سن وقت دے امام سن وقت دے ولی سن پہنچے ہوئے بندے سن آپ نے کتاباں بھی بڑیاں لکھیاں دین دی بڑی خدمت کی تھی لیکن آپ دے پیچھے ہی آپ دا چھوٹا پائی جناب حامد غزالی رحمت اللہ علیہ نماز نہیں سن پڑھ دے ان وڈا پائی نماز پڑھاوے تے چھوٹا نہ پڑھے آج کل تے کسے ایک نمازی نو کوئی رنجش ہو جائے امام نال تے آندہ ہی یار انہوں کی مسئلہ نماز ہی نہیں پڑھدا تے جے سکا پر آئی نہ پڑھے لوگ کی اندنے ایک ہی معاملہ ہے تے لوگاں نے نا گلاں کرنیاں شروع کر دیتی ہیں چے مگوئیاں ہون لگ پئیاں کہ ایک ہی گل ہے کوئی مسئلہ ہے وے اسی پڑھی ہونے آتے اپنا پرا پڑھدا ہی نہیں پتہ کرو کی گل ہے جدو گلاں ود گئیاں نا آپ نے اپنی اماں نو جا کے آکھیا اماں جی ذرا چھوٹے نو بلاؤ نا انہوں پوچھو کی مسئلہ ہے نماز کیوں نہیں پڑھدا لوگ کی گلاں کر دینا ماں نے صدیا وے ہاں میں دونا ذرا جی امی جی یہ ویر پیچھے نماز نہیں پڑھدا امی جی تو آرڈر ہو گیا آج پڑھاں گا جا کے ماں دی تابعداری سی دوسری گل ہی نہیں جی بس سمجھ گیا جی تسی چاندی ہو میں نماز پڑھاں آج جا کے پڑھاں گا نماز پڑھن ٹر گئے پیچھے کھلوتے امام دے تکبیر بھی پڑھی قیام بھی کیتا رکوع بھی کیتا جدو سجدے جگے نماز چو دوڑ گئے اگے پڑھ دے نہیں سن جے آج آئے نے قیام اچ بھی رکوع اچ بھی سجدے چو دوڑ گئے لوکاں اور گلاں کیتیاں کہ اگے ہوندا نہیں سی اج آ گیا ہے تے وچوں ہی چھڈ گیا جدو بہتیاں لوکاں گلاں کیتیاں پھر آپ اپنی اماں جان کول گئے امی جی دے نالوں چنگا ہی ہوندا ہی نہ اگے یہی سی نہیں نہ پڑھدا اج جے آیا تے وچوں دوڑ گیا
ماں نے پھر بلا لیا، وے حامد ایک کی کیتا ہی، اماں جی کی ہویا؟ وہ تینوں آکھے نماز پڑھ جی، اماں گیا ہاں، پوچھ لو ہاں بھائی تم، تکبیر میں نہیں پڑھی، قیام نہیں کیتا، رکوع نہیں کیتا، تو فرمایا سجدے چو کیوں دوڑا ہے؟ اماں جی میں نماز پڑھن گیا ہاں، قیام تک میرے ویر ہوری نماز اچ رہے نے، رکوع تک نماز اچ رہے نے، جدو سجدے چ گئے نے نا تے طلاق دا مسئلہ سوچن لگ پے سن، جدو سجدے چ گئے نے طلاق دے مسئلے چ الجھ گئے سن، امی جی میں تے رب دی نماز پڑھن گیا ہاں، کہ طلاق دے مسئلے سمجھن نہیں سا گیا، ہن ماں ہوئے انج دے بصیرت رکھن والیاں دی تے فوراں کہن دی یہ گل سن، او تے طلاق دا مسئلہ پیا سمجھدا ہی، تو او دے چ کی کر رہا سی؟ تو او دے چ کی پیا کرنا ہے؟ مطلب اے وے گل کرن دا مقصد اے وے کہ نماز پڑھنا ہور ہوندا ہے، نماز قائم کرنا ہور ہوندا ہے۔ جی میں ایک بندہ ہی حاجی صاحب سنتے انہاں 3 رکعتاں پڑھتا رہی، کول بیٹھا ایک نوجوان بولیا چاچا جی 3 پڑھیاں جے 4 پڑھنیاں سن، انہوں نے کہا پتر گل ہو سکتی ہے بولا میں 4 ہی پڑھیاں نے؟ نہیں چاچا جی میں غور کیتا تو 3 پڑھیاں۔ اگلی نماز ویلے چاچے اور نے اس بچے نے بٹھایا، پتر تو ٹھیک کہنا ہے میں 3 ہی پڑھیاں سن۔ اے جی ہون کی میں من گئے ہو؟ ادھوں تے من دے نہیں سو، کہنے لگے پتر میریاں 4 دکانہ نے، میں 3 دا حساب کر لیا ہی لگتا ہے ایک رہ گئے۔ ٹھیک ہے جی، اسی نماز اچ اپنی دکانہ تے پہنچے ہوندے ہیں، اسی نماز اچ اپنے ڈنگران پہنچے ہوندے ہیں، اسی نماز اچ ہو کے اسی باہر ہوندے ہیں، پڑھنا کچھ ہو رہا ہے، قائم کرنا کوشش کریے کہ اسی نماز قائم کریے۔ فرمایا جڑے غیب تے ایمان رکھ دینے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کر دینے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور فرمایا جو اساں دیتا ہے او دے وچوں خرچ بھی کر دینے، جو دیتا ہے او دے وچوں خرچ بھی کر دینے۔ جڑا بندہ خرچ نہیں نہ کردا او دے المال نہیں جے ہوندا، جڑا خرچ نہیں کردا او دے المال نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسن مجتبہ اور امام حسین علیہ السلام نے زندگی ایک وارہ نہیں متعدد بار اپنے گھر دا سارا مال لے آکے وانڈ دیتا، ایک وارہ نہیں کئی مرتبہ سارا مال لے آکے وانڈ دیتا۔ اسی کی کرنے ہیں؟ اسی کوشش کرنے ہیں کہ جیڑا ہے وہ انہوں سنبھال کے رکھ دئیے، تو جدو اسی رکھ لینے ہیں تو پھر ہور مگروں اللہ اندھا چل ٹھیک ہے انہوں تو پہلے استعمال کرنا پھر تنہوں داں گا، لیکن برکت نہیں پہن دی اس مال ہے۔ فرمایا کہ ہدایت والے ہونے انعام والے ہونے غیب تے ایمان بھی رکھ دینے، نماز بھی قائم کر دینے، اور ساڑھے دیتے ہوئے مال چوں خرچ بھی کر دینے، اور خرچ جدو کر دینے لَإِن شَكَرْتُمْ لَازِيدَنَّكُمْ، پھر اسی انہوں بہتا دئی جانے ہیں۔ ایک جانور سی نا جنہوں اسی لومڑی کہنے ہیں، یہ دیاں 4 لتاں ٹوٹیاں سن، بندہ ایک جنگل اچ گیا، لومڑی پئی لتاں ٹوٹیاں پئیاں، بندے نے انج کر کے ویکھیا تے سوچی پہ گیا، انہیں آکھیا انہوں رزق کون دیندہ ہونا ہے؟ ایتھے بندہ نہ بندے دی ذات نہ پانی ہے نہ کوئی شہوے، ایک خوراک کی میں کھا کے زندہ کی میں، ادھیاں تے لتاں ہی کوئی نہیں۔ انہیں ایک ٹبے تے چڑھ کے بہ گیا، انہیں آکھیا جو ویکھاں صحیح سویر تو شام تک کھاندی کی میں، وہ ایک ٹبے تے چڑھ کے بہ گیا نا جدوں، ایک شیر جنگل چوں نکلیا، ایک ہرن نوں نے ماریا، تھوڑا جی انہیں کھادا باقی چھاڑ کے ٹر گیا، تے لومڑی ریڑھ دی ہرن دے کول آئی تے گوشت بہ کے کھائی جائے، تے اسے ویلے سجدے چ جا پیا، انہیں آکھیا مالک جے تو لومڑی نو دے سکنا ہے تے مڑ مینوں بھی دے سکنا ہے۔ انہیں کی کیتا غار اچ جا کے بہ گیا، انہیں آکھیا مینوں بھی کرن دی لوڑ کوئی نہیں، میں تے اشرف المخلوقات ہیں، جے رب انہوں دے سکدا ہے تے مینوں بھی دے گا۔ ایک پیر، 2 پیر، چوتھا پیر جدو آیا نا تے حاطف غیب جو آواز آئی میرے بندیا شیر بن لومڑی نہ بن، باہر نکل کے کما آپ پہ بھی کھا میرے بندیاں نو بھی کھوا۔ ٹھیک ہے جی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ دے دیتے ہوئے مال چوں خرچ کر دے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، فرما کہ اے لوگ اس کلام تے ایمان لاندے نے جو تواڈے ول نازل ہویا، یعنی قرآن کریم۔ ہدایت والے انعام والے کون لوگ نے؟
متقی لوگ وہ نے، ہدایت والے وہ نے، انعام یافتہ لوگ وہ نے جڑے قرآن کریم تے ایمان رکھ دے نے. جو مصطفیٰ جانے رحمت تے کتاب نازل ہوئی ہے وہ تے ایمان رکھ دے. تے جیڑا ایدے تے ایمان نہیں رکھ دا وہ ایمان والا ہے؟ کیونکہ رب باندھا ہے پیا کہ انعام یافتہ ہی وہ نے جڑے اس کلام تے ایمان رکھ دے. ایک حرف دے اتے شک کرنا بھی کفر ہے. جس بندے نے قرآن کریم دے ایک حرف تے بھی تھوڑا جیاں شبہ کیتا، شک کیتا، دائرہ اسلام تو خارج ہے. اچھا جیڑا ہن قرآن دے ایک حرف تے شک کرے وہ تے دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا. تے جیڑا صاحب قرآن تے معاذ اللہ شک کرے وہ کیونکہ جدو آقا علیہ السلام ایک قرآن کریم سناندے سن نا تے کافر کہندے سن کہ یار اے ساری رات آپ بناندے رہندے نے، صبح اٹھ کے سانو سنا دیندے نے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب انہاں نو آکھو انج کرو تسی سارے کٹھے ہو کے جو حضرہ اے دے ورگی کوئی ایک صورت بنا کے لائے، اے دے ورگی کوئی ایک آیت بنا کے لائے. پھر خود اللہ نے نال ہی جواب دیتا، فرمایا محبوبہ قیامت تک سارے ہی وڈ کے انہاں دے کٹھے ہو کے آ جان، ایک آیت ایک صورت بھی بنا. اچھا ایمانداری نال دسو 14-15 صدیاں لنگ گئیاں، قرآن دی ایک صورت ورگی کوئی صورت بنا کے آج تک نہیں لے آ سکیا، نہ قیامت تک لے آ سکتا ہے. تے جے قرآن دی صورت ورگی کوئی صورت نہیں بنا سکتا، مصطفیٰ ورگا کون ہو سکتا؟ اور فرمایا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، فرمایا جڑا توڑے تے نازل ہویا او دے تے بھی ایمان رکھ دے ہوں، اور جو توڑے تو پہلے نازل کیتا گیا انہوں بھی منن والے ہوں. مطلب تورات، زبور، انجیل انہوں بھی منن والے ہوں. یاد رکھنا دنیا دیاں جنیاں کتاباں لوکاں لکھیاں نے ساریاں جمع کر لو تورات ورگی نہیں، جنیاں کتاباں نے کٹھیاں کر لو زبور ورگی نہیں، انجیل ورگی نہیں، قرآن ورگی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب دا کلمہ پڑھنے والے کلمہ پڑھنے تو بعد اے تیرے واسطے ضروری ہے کہ دنیا دیاں جنیاں کتاباں نے ساریاں جمع ہو جان تورات ورگی کتاب، انجیل ورگی کتاب، زبور ورگی، قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں. فرمایا اے ایمان رکھ دنیا دیاں ساریاں کتابیں چوں کوئی کتاب انہاں کتاباں ورگی نہیں، اور انہاں چواں کتاباں چوں کوئی کتاب قرآن ورگی نہیں. اور فرما اے بھی ایمان رکھ کوئی مفسر، محدث، غوث، کتب ابدال فرما کہ میرے ایک نبی ورگے نہیں ہو سکتے. اور فرما اے بھی یقین اور ایمان رکھ کہ 1.25 لاکھ نبیوں چوں میرے مصطفیٰ ورگا کوئی نہیں ہو سکتا. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور فرما کہ اے لوگ آخرت تے یقین رکھ دے، اے لوگ آخرت تے کی کر دینے یقین رکھ دینے. اچھا انہیں تھے ختم نبوت دی ایک بات آ رہی ہے. فرما وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو توڑے تے نازل ہویا او دے تے بھی ایمان رکھ دینے. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو توڑے تو بات تے توجہ کرنا، جو توڑے تے نازل ہویا او دے تے بھی ایمان رکھ، جو توڑے تو پہلا نازل ہویا تے معاذ اللہ نقل کفر نباشد جے نبی تو بعد کسی نے ہونا ہوندہ. اللہ من قبلک نہ فرماندہ، اللہ من بعدک فرماندہ. اللہ کی فرماندہ؟ من بعدک، وما انزل من بعدک، جو توڑے تے نازل ہویا جو توڑے تو بعد نازل ہویا. رب نے بعد دا لفظ نہیں فرمایا، اللہ نے من قبلک فرما کے او کھاتا ہی بند کر دیتا. خبردار مت کوئی سمجھے کہ نبی تو بعد کوئی آئے گا. اساں بعد دی گل کیتی نہیں، اساں تے پہلا دی گل کیتی. اور فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اے لوگ آخرت تے یقین رکھ دے. اور آخرت تے کی یقین ہے؟ آخرت تے کافر نہیں من دے کیسا اٹھنا ہے. آج کل دے بڑے فکر کرنے والی بات ہے، مسلمانوں دا بھی ذہن ہے کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا.
آپ جو ہوئے گی وکھی جائے گی، انجی آندے نا جی۔ تو ایسا کرنے والا بھی بڑا گنہگار ہے۔ آخرت یقین رکھنا ضروری ہے کہ حشر دا دیہاڑا ہونا ہے، کیونکہ کافر کہندے نے مر کے فنا ہو جانا ہے، کوئی سڑ گیا، کوئی گل گیا، کوئی رڑ گیا، کوئی شے نہیں ہونی، جوڑ جوڑ وکھرا ہو جانا ہے، پھر اسی کیویں اٹھاں گے؟ کون ہے جڑا زندہ ہوئے گا؟ پھر اللہ حساب لوے گا، پھر دوزخ جنت، ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم وچ فرمایا تسی پہلے ہے ہی نہیں سو تو اللہ نے تانوں بنا لیا۔ پہلے اسی ہے سا تے جدوں اسی ہے نہیں سا رب نے بنا لیا تے ہن تے ہے ماں تے پھر بھی تے اللہ بنا ہی لے گا نا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس واسطے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا کہ اوہی کامل اور متقی اپنے رب والوں ہدایت پر نے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح پان والے نے۔ کون فلاح پان والے نے؟ یاد رکھنا جڑے غیب تے ایمان رکھ دینے، اللہ تے ایمان رکھ دینے، روز محشر تے ایمان رکھ دینے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر دینے، اور اللہ دے دیتے ہوئے مال چوں خرچ کر دینے، اور جو نبی تے نازل ہویا قرآن کریم تے کامل یقین رکھ دینے، اور جو پہلے تورات زبور انجیل اور دیگر صحائف نازل ہوئے انہاں تے یقین رکھ دینے۔ فرمایا حقیقت یہی لوگ فلاح پان والے نے، یہی لوگ متقی نے۔ تو پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سانو کامل عمل دی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرما کے صحیح معنی ساڈے واسطے بخشش دا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔